2012 में, अभी मैं मीडिया से वो इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर करूंगा, नजम सईद साहब दुनिया से जा चुके आला तरीन सिविल अफसर थे, मेजर मुबशर साहब दुनिया से जा चुके आला तरीन पुलिस अफसर थे, जिनको कहा जाता था कि अगर इनको अपने खिलाफ भी इंक्वायरी दी जाए तो अपने खिलाफ भी ये फैसला कर देते हैं। आप सारे जानते हैं, आपको पता है इस बात का। इसने गुलाम महमूद डोगर ने लाहौर में एक बेवा के प्लॉट पे कब्जे की कोशिश की बतौर डीआईजी ऑपरेशन, और डीआईजी ऑपरेशन किसने लगाया था? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इनको डीआईजी ऑपरेशन लगाया था। जब कब्जे की कोशिश हुई, शहबाज शरीफ साहब अपने दरवाजे खुले रखते थे, दरखास्त आई कि मैं एक बेवा औरत हूं, लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन मेरे प्लॉट पे कब्जा कर रहा है। इंक्वायरी की गई, इंक्वायरी में साबित हुआ कि गुलाम महमूद डोगर ने कब्जे की कोशिश की है। शहबाज शरीफ साहब ने इनको इनके ओहदे से हटाया और इंक्वायरी रिपोर्ट में यह लिखा अफसरान ने कि इसको किसी आला ओहदे पर फाइज ना किया जाए। ये एक मामला हो गया। दूसरा मामला एक रिटायर्ड कर्नल साहब के साथ था, एक प्लाजे के कब्जे का। गुलाम महमूद डोगर ने उस प्लाजे पे कब्जे की कोशिश की। वो कर्नल साहब की फैमिली ओवरसीज थी। वो मामला भी, उस पे भी इंक्वायरी की गई, पर्चे कराए गए, तब जाके गुलाम महमूद डोगर ने वो मामला छोड़ा। अभी हालिया जो हुकूमत थी पंजाब की, मोने सिलाई साहब ने मॉडल टाउन लिंक रोड से लेके तो भारी भारी सोसाइटियों के अंदर जो कब्जे किए, क्या सिटिंग सीसीपीओ की आशीर्वाद शामिल नहीं थी? क्या गुलाम महमूद डोगर की आंखें बंद थी कि लाहौर में हर दूसरे प्लॉट पे कब्जा हो रहा है? ये बात नहीं है। बात यह है कि उसको ताकतवर कुछ लोगों की पुष्पनाई हासिल थी, जो ऑडियो लीक्स के बाद मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये गुलाम महमूद डोगर जो कब्जे कर रहा था, अखबार की सुर्खियां हैं, कब्जा माफिया गुलाम महमूद डोगर। इंक्वायरी रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि ये कब्जा माफिया का सरगना है। और आला तरीन अदलिया के एक जज साहब जिनकी ऑडियो आई है, उनके खिलाफ तब तक किसी ने एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? लोग ये बात कर रहे हैं, वकला ये बात करें, बड़ी तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तहकीकात का मुतालबा किया है कि करप्ट तरीन आदमी के लिए अदालत भी लगती है, उसके हक में फैसले भी सुनाए जाते हैं और उसको तहफ्फुज भी हासिल होता है। उसका माजी तो देखें, क्या उसकी फाइल मंगवाई गई, उसका रिकॉर्ड देखा गया कि ये कौन आदमी है, इसके खिलाफ कितनी इंक्वायरियां हैं और इसको क्यों तहफ्फुज दिया जा रहा है आउट ऑफ द वे जाके। अब एक ऑडियो आई है, अब जिन मौजूद जज साहब का जिक्र हो रहा है, लोग ये कहते हैं कि उस ऑडियो में मोहम्मद खान भट्टी उनके घर पे बैठा है। मोहम्मद खान भट्टी अपने फोन से उनकी बात करवाता है परवेज इलाही साहब से, और परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मैं आपके घर आ रहा हूं। क्या यह जायज है कि एक सियासी पार्टी का एक रुकन इस तरीके से उसका सेक्रेटरी पहले वहां बैठा हो और वो घर चला जाए उठ के? क्या ये जायज है? और वो कहे कि मैं प्रोटोकॉल के बगैर आवांगा, मैं प्रोटोकॉल नहीं साथ लेके आऊंगा। प्रोटोकॉल आप तब साथ नहीं लेके जाते जब आपको डर, खौफ और छुप के मिलना हो। अगर कोई अफसोस करना था या कोई और मामला था, अलल एलानिया जाते कि मैं जज साहब के घर गया हूं, उल्फत मुगल साहब को फुटेज भिजवाते, ये ARY पे चलाते, बाकी लोगों को फुटेज भिजवाते, अपने अपने चैनल्स पे ये चलाते कि जी ये हम गए हैं, अलल एलानिया जज साहब के घर गए हैं। मैं प्रोटोकॉल के बगैर आ रहा का मतलब है कि कोई दाल में कुछ काला था, कोई ऐसी बात थी जिसको पोशीदा रखना था। अब बात यह है कि जब आप खुफिया मुलाकातें करेंगे, कोई बात नहीं थी तो कहते थे ये डिक्की में जाते हैं, कहानियां बनाई जाती थी, तो मुझे बताएं ना क्या एक्शन लिया गया है? 72 घंटे होने वाले हैं, इन ऑडियोज का कोई एक्शन लिया गया है क्या? उस मुकद्दस इदारा जिससे मेरे खानदान का ताल्लुक रहा है, और हमारा दिल दुखता है कि ऐसी काली भेड़ें भी बैठी हैं इदारे के अंदर जो इदारे को बदनाम कर रही हैं। और आप देख लें, लोग ये बात कर रहे हैं कि इधर लाहौर में एक लाहौर कैंट में 4 कनाल का एक प्लॉट है, 32 करोड़ उसकी कीमत है। मैं तो अफोर्ड नहीं करता, मेरे दादा बड़े बड़े आला ओहदों पर फायज रहे हैं, मैं अभी भी किराए के घर में रहता हूं।
تو یہ کون سی ایسی جج شپ ہے ان کے پاس کہ 32 کروڑ کا وہ پلاٹ ہے, 4 کنال کا کنسٹرکشن ہو رہی ہے, 70 سے 72 کروڑ روپے کا وہ گھر ہے. کوئی تحقیقات کرنے والا ہے, کوئی بات کرنے والا ہے اس پہ؟ اور یہ آڈیو میں, اور یہ کوئی نہ کہے کہ یہ بڑی پرانی بات ہو گئی, کیونکہ وہ گھر کے باہر پھر نا اچھا اینڈ پہ محمد خان بھٹی پھر جج صاحب سے فون لیتا ہے اور اس کو ڈانٹ پڑتی ہو, یار میں باہر جو آ گیا, یار جج صاحب کو نہیں کہا, کوئی یہ نہ سمجھے, اس کو غلط رنگ مت دے, یار محمد خان بھٹی کو کہا جس کو فون پکڑایا گیا تھا, وہ ساتھ بیٹھا تھا, اور یہ مفرور ملزم ہے, اس پہ کیسز ہیں, اربوں روپے کے اس نے ڈاکے ڈالے بطور پرنسپل سیکرٹری ٹو سی ایم پنجاب. تو اس کا ایکسس جج صاحب کے ساتھ کیسے ہوا؟ ایک ریکارڈ یافتہ شخص, وہ ان کے گھر اس کو انٹری کیوں ملی, کیسے ملی, یہ سوال ہے, اس کا جواب چاہیے. اور نہ صرف یہ, اینڈ پہ فون وہ اس کو پکڑاتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے ساتھ جو عدالتوں میں ان کا رویہ رہا, میں اس پہ بات نہیں کرتا, ہم اگریو پارٹی ہوں گے. جس خوش اسلوبی سے اور خوش اخلاقی سے, جی چوئی صاحب, جی چوئی صاحب, مطلب غضب خدا کا, آپ سیاہ کریں سفید کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ اور دوسری جو آڈیو ہے, زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار کہہ رہے ہیں کہ جی پرسوں ڈوگر والا کیس بھی لگا ہے, تو وہ کہتا ہے محمد خان بھٹی والا بھی انہی کے پاس لگوا لو جو چند دن پہلے ان کے پاس بیٹھا تھا. یہ کیسی بات ہے؟ مدعی بھی خود, وکیل بھی خود, جج بھی خود. دیکھیے یہ سلسلہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کی شفاف تحقیقات ہوں. یہ اس ادارے پہ انگلی نہیں اٹھنی چاہیے, یہ کالے دھبے اس ادارے پہ نہیں لگنے چاہیے جس کا کام انصاف کرنا ہے, جس کا کام ہے کہ وہ منصفی کریں. جب ایسے سوالیہ نشان اٹھیں گے اور ایسی باتیں سامنے آئیں گی جس میں آپ کیس اپنے پاس فکس کروائیں, آپ کا اپنا انٹرسٹ ہو, جس میں آپ سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو اپنے گھر بلائیں, ان سے ملیں, ان کے سیکٹری جن پہ الزامات ہیں, کیسز ہیں, کرپشن کے ثبوت ہیں, ان کو اپنے پاس بٹھائیں, تو یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ اس پورے ملک کے عدالتی نظام پہ, انصاف و عدل کے نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہے. یہ کالا دھبا صاف کرنا ہوگا, اس دھبے کو دھونا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب جن کے کانٹیکٹس ہر جگہ ہوں, پہلے بھی آپ کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا, آپ کے بارے میں ایک سابق چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کانڈکٹ کلرفل ہے, کلرفل. کسی نے پوچھا, وہاں سے بھی آپ نے اپنے لمبے ہاتھ استعمال کیے, باعزت بری ہو گئے. تو اب اتنے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں, تو کیا اس کا جواب کوئی نہیں دے گا؟ انصاف سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پرویز الہی کو گھر کیوں بلایا, محمد خان بھٹی کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ باقی تو چلیں تحقیقات ہوں گی, ہونی چاہیے, باقی جو معاملات ہیں, جو الزامات ہیں, مگر یہ کیس فکس کروانے کے والے سے بات ہو رہی ہے, پرویز الہی کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے, محمد خان بھٹی گھر پہ بیٹھا ہے. تو یہ کیا صرف سیاستدان رہ گئے ہیں احتساب کے لیے کہ جب چاہے بند کر دو, جب چاہے نکال دو؟ کیا ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے دونوں بیٹے کیا کھلواڑ کرتے ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ میں جج صاحبان بات کرتے ہیں, آپ پوچھیں کسی سے جا کے, آپ کسی کورٹ رپورٹر سے پوچھیں, میرے بیٹ رپورٹر بھائی کھڑے ہیں, کسی کورٹ رپورٹر سے پوچھ لیں کیا دونوں بیٹوں کا ریفرنس نہیں دیا جاتا کہ ان کو وکیل کرو؟ کیا پریکٹس میں آتے ہی کسی کی پریکٹس اتنی چلتی جن کی دونوں بیٹوں کی چل رہی ہے؟ تو یہ بڑے غور طلب سوالات ہیں, اور یہ سوال ہم کریں گے, ہم حق بجانے میں, کہ جب ہمارے سیاسی مخالفوں کو سپیس دی جائے گی, ہمارے سیاسی مخالفوں کی کالوں میں پتہ لگے گا کہ وہ ان سے رابطے میں بھی ہیں, ان کے گھر بھی جا رہے ہیں, گھر تک رسائی حاصل ہے, تو ہم چپ کر جائیں, اپنے ہونٹ چھیلیں, اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں اور کوئی بات نہ کریں, اور ہمارے سیاسی مخالفین اپنے ان تعلقات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں, ہم اف نہ کریں اور نہ بولیں اس معاملے پہ؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو چاہیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے بطور ایک آئینی عہدیدار کے کہ اس دھبے کو صاف ہونا چاہیے, اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ معاملہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے,
کہ ہمیں تو عدالتوں میں کھڑے ہو کے حکم صادر کیا جاتا ہے, ہم سر نیچے کر کے اس کو مانتے ہیں, مگر ایک لاڈلا ہے جو گھر بیٹھا ہے, اس لاڈلے سے پوچھا جاتا ہے آپ کب تشریف لا سکتے ہیں, آپ کی تشریف آوری کب ممکن ہے, آپ کی بیل لگی ہے, آپ آنا پسند کریں گے؟ وہ کہتے ہیں میری لات خراب ہے. بھئی میڈیکل بورڈ بنا دیں, ہمارے پہ تو 6 میڈیکل بورڈ بیٹھتے تھے, سرکاری میڈیکل بورڈ بنائے, پتہ لگ جائے گا ٹانگ کتنی خراب ہے. کوئی بارڈر پہ فوجی زخمی ہوتا ہے, 7 گولیاں ٹانگ میں لگتی ہیں, 2 مہینے میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے واپس بارڈر چلا جاتا ہے. یہ اچھی ٹانگ ہے کہ جس میں چھرے لگے ہیں, جس میں کنٹینر کے پیس لگے ہیں, اور آپ ابھی تک صرف عدالتی نظام کو بیٹ کرنے کے لیے, ٹیرین وائٹ کیس سے بچنے کے لیے, توشہ خانہ سے بچنے کے لیے آپ گھر میں چھپے بیٹھے ہیں. خاک کی جیل بھرو تحریک ہے کہ جب پولیس آتی ہے تو عورتوں اور بچوں کو کھڑا کر کے چھپ جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے, آپ کو یہ بات پتا ہے, اس میں کچھ خرابیاں ہیں جو سامنے نہیں آ سکتی, اور آپ کو یہ سہولتیں حاصل ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کو حاصل نہیں ہوئی. تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے کہ یہ 5-6 مہینے گزارو, سسٹم کو بیٹ کرو تاکہ توشہ خانہ کی چوری کا جواب نہ دینا پڑے, تاکہ جو سٹے آرڈر ملا ہوا ہے فارن فنڈنگ میں وہ خارج نہ ہو, تاکہ ٹیرین جیٹ کے اس عدالتی فیصلے کو مزید تاخیر کا شکار کیا جائے. تو یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں, بڑے غور طلب ہیں, تحقیقات ہونی چاہیے, اور یہ معاملہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پرویز الہی سے کیوں رابطہ تھا, محمد خان بھٹی گھر کیوں آئے, ڈوگر کو پروٹیکشن دینے کی کیوں بات کی جا رہی ہے جو کہ ایک کرپٹ آدمی ہے, اس کا سروس ریکارڈ تو دیکھیں. یہ اس معاملے کو حل کرنا ہوگا, ورنہ کوئی اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں رکھے گا, کوئی اس ملک میں عدل کی توقع رکھتے ہوئے عدالتی نظام پہ یقین نہیں کرے گا. اور یہ ان نیک نام ججوں کو جو روزی روٹی کماتے ہیں حلال کی, جو جن کے بچے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ باہر پڑھ سکیں, ان کی فیسیں وہ ادا نہیں کر سکتے, وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جوڈیشل سروس کرتے ہیں, وہ اپنے کم وسائل کے اندر اپنے خاندان کی پرورش کرتے ہیں, اپنے بچوں کو پالتے ہیں. یہ ان کے اوپر کیوں سواریہ نشان لگ رہا ہے؟ جو نیک ہیں, ایماندار ہیں, جن کے اوپر کوئی الزام لگانے کی جرت نہیں کر سکتا, پورے سسٹم کو ایک شخص کی وجہ سے کمپرومائز مت کیا جائے. پورے سسٹم پہ, پورے جوڈیشل سسٹم پہ ایک آدمی کی وجہ سے کالا دبا نہ لگایا جائے. تحقیقات کی جائیں, انصاف کیا جائے, تاکہ وہ نیک نام جج, وہ ایماندار جج, وہ فرض شناس جج جو صبح شام اس ملک کی خدمت کرتے ہیں, عدل و انصاف کرتے ہیں, ان کو تحفظ حاصل ہو, اور وہ سر فخر سے بلند کر کے معاشرے میں چل سکیں کہ ہم نے حق حلال کی روزی روٹی کمائی ہے. دیکھیں, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, کہ دیکھیں کئی ایماندار جج ہیں ان کو برطرف کر دیا جاتا ہے, اور کئی لوگ ہیں جن پہ الزامات ہیں اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو کلیئر کیا جائے, اور ان آڈیوز کے حوالے سے وضاحت تو آنی چاہیے نا کہ یہ ہوا نہیں ہوا, اور اگر ہوا تو کیوں ہوا, اور اگر ہوا تو کیا ایکشن لیا جائے گا. یہ سارے سوالات ہیں, اس پہ بالکل چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لے کے اس معاملے کو حل کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ اگر چیف جسٹس مچتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, روزانہ رات کو شور مچتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس آ رہی ہے, عمران خان کو گرفتار کری ہے, تو وفاقی حکومت کا ارادہ ہے. دیکھیں چند لڑکے ہیں, لونڈے لپاڑے ہیں, جو رونق کو پسند کرتے ہیں, جو وہاں پہ گیما گیمی کو پسند کرتے ہیں, وہ ایک کال چلاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, رونق لگتی ہے, تھوڑی دیر شور شرابہ ہوتا ہے, اور وہ انجوائے کر کے گھر آ جاتے ہیں. دیکھیں کیسز تھے, فورن فنڈنگ کا کیس تھا, وہ آپ کو پتا ہے آخری مومنٹ پہ سٹے ہو گیا, وہ سٹے نہ ہوتا تو معاملات آگے چل سکتے تھے.
तो अभी देखते हैं इस पे क्या फैसला होता है। 22 तारीख तक कोर्ट ने मोहलत दी इतने है। कमजोर, आपकी हुकूमत इतनी कमजोर है कि इतने केसेस हैं, इतने इल्जामात हैं, फिर भी आप इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर रहे। देखिए बात ये है, तोशा खाना में एक में स्टे ऑर्डर है, तारीख पे तारीख ली जा रही है। फॉरेन फंडिंग की 3 पर्चे हुए थे, 2 में स्टे ऑर्डर है, और वो भी एक साहब ने दिया। मैं क्या बात करूं, वो गुजरात के एक साहब हैं, वो हर केस उनके पास जाता है और बंदा ही कोई नहीं जिसके पास केस जा सके। तो देखें, अब जब ऐसे होगा कि अदल, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने FIR ना काटी हो फॉरेन फंडिंग की, आप हमें पूछें। हमने तोशा खाना का केस ना चलाया हो, आप हमें पूछें। हमने टिरियन जेट का केस में अपनी राय का इजहार ना किया हो, जो हम करते रहे, आप हमें पूछें। हमने मुख्तलिफ शिकायत FIA में, नैब में रजिस्टर ना करवाई हो, आप हमें पूछें। मगर जब हर दूसरे केस में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो निजाम कैसे आगे चलेगा। अच्छा था, अभी ये फरमाइएगा कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस नहीं लेते तो माजी में जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस दायर हुआ, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो रेफरेंस दायर करेगी और ये जो ऑडियो है इन पे FIA कार्रवाई करेगी? देखिए, इस पे कानूनी मुशावरत करेंगे और अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर कानूनी मुशावरत के बाद कोई इस पे फैसला करेंगे। जज साहब मना कर रहे थे कि आप ना है, वो कह रहे थे नहीं मैंने आना है, तो ताज़ियत होती तो फिर मना नहीं करता कि मेरे घर ताज़ियत के लिए ना है। जी। मामला कुछ और नहीं है। देखिए, मामला कुछ और लगता नहीं, है ही कुछ और। मोहम्मद खान भट्टी का पहले वहां जाके बैठ जाना और देखें तीनों कॉलों को मिलाएं आपस में, तीसरी कॉल में ये कहना कि वो केस भी लगा हुआ है, ये भी लगवा लें, तो भाई इनके पास क्यों, किसी और के पास क्यों नहीं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म